اچھا، ایک ایسی کتاب کے بارے میں سوچیں جو صرف ایک کہانی نہ ہو بلکہ اپنے اندر ایک پوری کی پوری کائنات سموئے ہوئے ہو۔ آج ہم لیو ٹالسٹائی کے اسی شہرہ آفاق ناول جنگ اور امن کی گہرائیوں میں اتریں گے، ایک ایسا ناول جسے ادب کی تاریخ کا ایک بہت بڑا شاہکار مانا جاتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں بہت بڑا شاہکار تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اکثر عالمی ادب کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک یعنی ون آف دا گریٹسٹ اچیومنٹس کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر 1200 صفحات کے اس بھاری بھرکم ناول میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ایسا کیا ہے اس میں جو اسے ایک ماسٹر پیس بناتا ہے؟ چلیں مل کر اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور اس کتاب کی عظمت کے پیچھے چھپے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے اسکیل کو، اس کی وسعت کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ کوئی عام ناول نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل جیتی جاگتی دنیا ہے جو سماج، تاریخ اور انسانی فطرت سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اور یہاں ٹالسٹائی کی ذہانت صاف نظر آتی ہے۔ انہوں نے کتنی خوبی سے کئی الگ الگ جانرز کو ایک ساتھ بن دیا ہے۔ مطلب یہ کتاب ایک ہی وقت میں ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ بھی ہے، ایک گہری فلسافیکل تحریر بھی ہے، ایک جذباتی رومانوی داستان بھی ہے، اور تو اور کئی نسلوں پر پھیلی ہوئی ایک خاندانی کہانی بھی۔ تو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے کے لیے ٹالسٹائی نے ایک بڑا ہی منفرد اسٹرکچر استعمال کیا۔ انہوں نے دو بالکل الگ دنیاؤں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ ایک دنیا ہے بڑے بڑے تاریخی واقعات کی اور دوسری دنیا ہے عام انسانوں کی، ان کی ذاتی زندگیوں کی۔ سوچیں، ایک طرف ہے جنگ کی افراتفری، تاریخ کا بے رحم پہیہ جو سب کو کچل رہا ہے اور پوری قوموں کی قسمت، اور پھر اس کی بالکل دوسری طرف امن کا سکون، خاندان کی پناہ گاہ اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی پرسنل کہانیاں ہیں۔ ٹالسٹائی انہی دو دنیاؤں کے بیچ مسلسل آگے پیچھے سفر کرتے رہتے ہیں۔ تو جو ناول کا جنگ والا حصہ ہے نا، وہ ہمیں سیدھا نپولین کی جنگوں کے ہنگامہ خیز دور میں لے جاتا ہے۔ 1805 میں جب جنگ شروع ہوئی، وہاں سے لے کر 1812 میں نپولین کے روس پر حملے تک ہم وہ سب تاریخی لمحات دیکھتے ہیں جنہوں نے پورے یورپ کی قسمت بدل دی، خاص طور پر برو دنوں کی وہ خوفناک جنگ۔ لیکن پھر جنگ کے اس شور و غل سے دور امن کا بیانیہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ہمیں 3 اشرافیہ خاندانوں کی ذاتی دنیا میں لے جاتا ہے: بولوکونسکی خاندان، روستوف خاندان اور بیزوخوف خاندان۔ ان کی خوشیاں، ان کے غم، ان کی محبتیں، ان کی امیدیں، یہی سب اس ناول کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اور انہی خاندانوں کے مرکز میں ہیں 3 ایسی زندگیاں جو کبھی بھولی نہیں جا سکتیں۔ یہی اس ناول کا اصل جذباتی مرکز ہیں، اور ہم انہی کے ذریعے اس پوری دنیا کو محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں پیئر بیزوخوف۔ سمجھیں کہ وہ اس ناول کا اخلاقی اور فلسفیانہ مرکز ہے، ایک ایسی بھٹکی ہوئی روح جس کے پاس دولت ہے، سماجی حیثیت ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ زندگی کے بڑے بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہے۔ پیر کا سفر تو بالکل ایک طوفانی سفر ہے۔ اچانک سے اسے ایک بہت بڑی دولت وراثت میں مل جاتی ہے۔ وہ فری میسنری جیسی خفیہ تنظیموں کے ذریعے زندگی کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جنگ کی ہولناکیوں کو دیکھ کر شدید مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر آخرکار اسے حقیقت ملتی ہے، عاجزی میں اور دوسرے انسانوں سے جڑنے میں۔ پھر دوسرا مرکزی کردار ہے شہزادہ آندرے بولکنسکی۔ وہ ذہانت، انا اور کہہ لیں کہ وجودی سوالات کی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ ظاہر میں تو وہ شان و شوکت اور جنگی عظمت کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا محسوس کرتا ہے۔ آندرے کا کردار تو کمال کا ہے، بالکل ڈرامائی۔ وہ شروع میں ایک ایسا شخص ہے جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن پھر جنگ کے میدان میں موت کو بالکل قریب سے دیکھنے کا ایک تجربہ اسے پوری طرح بدل دیتا ہے، اور وہ زندگی کو ایک بالکل نئی، ایک گہری نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور پھر آتی ہیں نتاشا روستووا۔ سچ کہوں تو وہ اس ناول کا دھڑکتا ہوا دل ہیں، زندگی کی توانائی، محبت اور معصومیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر۔ ان کی موجودگی سے ہر منظر جیسے روشن ہو جاتا ہے۔ نتاشا کی نشوونما ہم دیکھتے ہیں، شروع میں وہ جوش اور جذبات سے بھرپور ہے، پھر ایک تکلیف دہ محبت کے تجربے سے گزرتی ہے جو اسے پختہ بنا دیتا ہے، اور آخر میں وہ عورت کی دانائی اور ہمدردی کی ایک ایسی مثال بن جاتی ہے جو سیدھا دل کو چھو لیتی ہے۔ تو ان کرداروں کی زندگیوں کے ذریعے ٹالسٹوئی صرف ایک کہانی نہیں سنا رہے، بلکہ وہ تاریخ،
طاقت اور زندگی کے معنی کے بارے میں کچھ بہت ہی بڑے اور گہرے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور ٹالسٹائے کا سب سے بڑا اور اس وقت کے حساب سے سب سے انقلابی سوال یہ تھا کہ کیا نپولین جیسے عظیم رہنما واقعی تاریخ کے دھارے کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ یہاں ٹالسٹائی اس زمانے کے عظیم شخصیات کے نظریے کو سیدھا چیلنج کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تو نپولین جیسے لوگ ہی تاریخ بناتے ہیں، لیکن ٹالسٹائی اس کے بالکل الٹ کہتے ہیں۔ ان کا انقلابی نظریہ یہ ہے کہ تاریخ کا دھارا کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ لاکھوں عام انسانوں کے انگنت چھوٹے چھوٹے کاموں، ان کے فیصلوں اور ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے۔ تو پھر اگر تاریخ پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر ایک زندگی کو اصل معنوں میں بامانی کیا چیز بناتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پیئر اور آندرے دونوں کی روحوں کو بے چین رکھتا ہے۔ اور اس کا جواب ٹالسٹائے ایک روحانی سفر کی صورت میں دیتے ہیں۔ پہلے قدم پر انسان اپنی انا اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر دوسرے قدم پر اسے گہری مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے اور آخر میں چوتھے قدم پر اسے سچائی اور سکون ملتا ہے، عاجزی میں اور دوسروں کے ساتھ محبت بھرے رشتے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب آج بھی اہم کیوں ہے؟ یہ 150 سال پرانا ناول، یہ لازوال شاکار ہمیں آج کیا سکھا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ اور امن کو پڑھنا ایک چیلنج ہے۔ بالکل ہے، اس کی لمبائی، اس کی تفصیلات، یہ چیزیں شاید کچھ لوگوں کو ڈرا سکتی ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کا جو انعام ہے نا، وہ بے مثال ہے۔ انسانی فطرت کی اتنی گہری سمجھ اور زندگی کی اتنی بھرپور تصویر شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملے۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی بے مثال ہمدردی۔ یہ ناول انسانی تجربے کی پوری وسعت کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، محبت، خوف، انا، تکبر، تکلیف، خوشی، سب کچھ، اور ہر جذبے کو اتنی گہرائی سے سمجھتا ہے۔ تو آخر میں وہی سوال، کیا ایک کتاب واقعی پوری انسانی زندگی کا احاطہ کر سکتی ہے؟ یہ وہ جرأت مندانہ سوال ہے جو جنگ اور امن ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور شاید ہی کوئی دوسری کتاب اس سوال کا جواب دینے کے اتنا قریب آ پاتی ہو۔